بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چرواہے کا عجیب واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابیانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ابھی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہے، غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔